اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخی قبلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا 8واں پروگرام ہے۔ ناظرین کرام، آج محرم کی 7 تاریخ ہے اور آج کی تاریخ جناب قاسم سے منسوب ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے مولا علی کے پوتے عمر میں بہت کم تھے، مگر آپ میدان جنگ میں اس طرح لڑے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسط ملال، پس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش خصال، دیجئے رضائے حرف مجھے بہر ذوالجلال، چلائی ماں کے صفت پیمبر نہ روکیو، شب پر میں دی صدا گھراتا نہ روکیو۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جناب قاسم کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی شجاعت و بہادری کے عنوان سے آج کا پروگرام مرتب کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اس ملک کے ممتاز عالم دین عالی جناب علامہ سید رضا جعفر نقوی صاحب اللہ کو۔ آئیے اس سلسلے میں سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مرزا جی۔ الحمدللہ۔ قبل جناب قاسم بہت کم عمر تھے، مگر ہم جب دیکھتے ہیں میدان کربلا میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے جری پہلوانوں کو واصل جنگ کیا۔ جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو پاتے تھے، اور میدان کربلا جب گئے تو زرا بھی نہیں تھی ان کے بدن پر۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ارشاد فرمائیں کہ آپ نے یہ تلوار کے جوہر کس سے سیکھے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ۔ ارشاد مالک دو جہاں کا کہ ان لوگوں کو ایام اللہ، اللہ کے دن یاد دلا، ذکر یاد دلا۔ ایک اور ذکر ارشاد میں فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اس کی یاد دہانی اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایام اللہ یعنی ہر وہ دن جو اللہ سے منسوب ہے، جس میں اللہ کی خاطر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، جس میں اللہ کی خاطر انسان کوئی خاص کام انجام دیتا ہے، وہ سب ایام اللہ ہے۔ یہ تو ہر روز و شب اللہ کا ہے، اسی نے بنایا نظام کائنات، اسی نے یہ سورج چاند کا نظام ایسا رکھا ہے کہ گردش کے تحت آدھی دنیا میں دن رہتا، آدھی دنیا میں رات رہتی۔ پھر اس نے ایک زمین میں کجی رکھی ہے جس کی بنا پر موسم کی تبدیلی ہوتی ہے، سردی آئی، پھر بہار آئی، پھر گرمی آئی، پھر خزاں آ گیا، پھر بارش آ گئی، یہ سب ایک سسٹم ہے چل رہا ہے، تو سب اللہ کے ایام ہیں۔ مگر یہ جو قرآن نے کہا کہ فذکرہم بایام اللہ، اللہ کے خاص دن یاد دلا، اس کا مطلب کچھ خاص دن ہے اللہ کے جن میں انسان اللہ کے لیے کچھ خاص خدمات انجام دیتا ہے۔ یہ جو ایام اعزا ہیں، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ایام، یہ ہر لحاظ سے بہت منفرد ایام ہے۔ سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم صبح کی اور 10 راتوں کی۔ اس بارے میں بعض اہل سنت کی کتاب میں یہ کہ 10 راتیں محرم کی 10 راتیں ہیں، اور والفجر سے مراد صبح عاشور ہے۔ اسی لیے بعض کتابوں میں اس سورہ فجر کا نام سورہ حسین بھی ہے،
امام حسین سے منسوب سورہ ہے. اس کا آغاز والفجر ولیال عشر سے ہوتا ہے اور اختتام اس آیت پر ہوتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. امام حسین کا یہ جو معرکہ ہے تاریخ کربلا جس کے عنوان سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ میں ہر لحاظ سے منفرد ہے. کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی نے ایسا امتحان نہیں دیا جیسے امام حسین نے دیا. کسی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے امام حسین کو ملے. خود امام حسین نے خود فرمایا ما ارا اصحابا مثل اصحابی، مجھے اپنے جیسے ساتھی کسی کو نہیں نظر. نہ رسول خدا کو ایسے ساتھی ملے، نہ امیر المومنین کو ایسے ساتھی ملے، نہ امام حسین مجتبیٰ کو ایسے ساتھی ملے. کسی کو ایسے ساتھی ملے جیسے حسین کو ساتھی ملے، جو ان میں سے ہر ایک فداکاری کے لیے جان لڑائے ہوئے. اور ماں اگر کہتے بھی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ روتے تھے، چکارتے تھے، ہائے مولا آپ کو تھوڑی کی جائے گی. جب عاشور جو امام نے خطبہ دیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو ان دشمنوں کو صرف میرے سر کی طرف، تم سے ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، اور دیکھو اگر جانا چاہو تو بہت دور چلے جانا، کل میں جب آواز بلند کروں تم تک آواز نہ پہنچے. اور دیکھو اگر روشنی میں جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی میں چراغ گل کے دیتا. جب امام نے جملے کہے تو چیخوں سے خیمے گونج رہے تھے. اے مولا ہم آپ کو چھوڑ جائیں، خدا نہ کرے کوئی ایسا دن ہو کہ ہم زندہ ہوں اور آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اسی طرح پورے خاندان کے جوانان رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، اصحاب فریاد کر رہے تھے. حتیٰ کہ ایک نے کہا کہ مولا یہ تو ایک مرتبہ کا مرنا ہے، اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، جسموں کو جلا دیا جائے، خاکوں ہماری خاک کو اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، ہم آپ کی مدد میں دوسرے سے دور نہیں ہوں. جناب قاسم سے پوچھا تھا امام حسین نے جا کہ تم موت کو کیسے سمجھتے میں ابھی عرض کروں گا. جی جی اسی لیے امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ساتھی امام حسین کے تھے وہ زمین پر ایسے ساتھی تھے. جوان بھی بوڑھے بھی، جو جوان ہیں وہ بھی بے مثال، جو بوڑھے وہ بھی بے مثال، جو بچے ہیں وہ بھی بے مثال. بچوں میں شہزادہ قاسم، شہزادہ قاسم کی ولادت باسعادت معروف قول کے مطابق 7 شعبان سن 48 ہجری، اور کربلا کا واقعہ ہے محرم 61 ہجری. اس وقت آپ کا سن 12.5 سال تھا، 12 سال اور چند ماہ، 5-6 مہینے. اس لیے مورخین نے بالاتفاق لکھا کہ لم یبلغ الحلم، آپ ابھی سن بلوغ پر نہیں پہنچے تھے. مگر ظاہر ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے جو افراد ہیں اور جس کی رگ خاص طور سے علی کا خون ہو، ان کی شجاعت بے مثال تاریخ میں رہی ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کے فرزند ہیں، ان کے فرزندوں میں بڑے فرزند نہیں ہیں، ان کے بڑے فرزند حسن مثنیٰ تھے، جناب حسن مثنیٰ. جناب حسن مثنیٰ کربلا کی واحد شخصیت ہیں کہ جو کربلا میں تھے، امام کی نصرت میں دشمنوں سے جنگ کی اور پھر زندہ سلامت مدینہ پہنچے. زخمی ہو گئے تھے پھر ہاں، ایسے شدید زخمی تھے کہ لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا، ڈال دیا، چھوڑ دیا تھا. قافلہ چلا گیا. قافلے کے چلے جانے کے بعد جب کچھ لوگ آئے تھے بنی اسد کے، دیکھا کہ یہ اس میں کچھ رمق ہے، کچھ جان نظر آ رہی ہے. لے گئے، ان کا علاج کرایا، کافی دنوں بعد وہ صحیح ہو گئے اور مدینے چلے گئے. تو خاندان بنی ہاشم کی واحد فرد ہیں جناب حسن مثنیٰ، شہزادہ قاسم کے بڑے بھائی، اور انہیں کی شادی ہوئی ہے جناب کبریٰ سے. امام مظلوم کی 3 بیٹیاں تھیں. جناب کبریٰ جن کی شادی حسن مثنیٰ سے، جناب صغریٰ جو بیمار تھیں مدینے میں حضور چھوڑ کے گئے، اور تیسری جناب سکینہ جو کمسن تھیں اور قید و بند کی منزلیں انہوں نے برداشت. تو جناب قاسم کی ولادت باسعادت 7 شعبان سن 48 ہجری اپنے والد کی موجودگی میں. امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے 28 صفر سن 50 ہجری. وہ اپنے والد کے رحلت کے وقت، والد کی شہادت کے وقت 1.5 سال کے تھے. 48 کے شعبان میں آپ کی دنیا میں آمد ہے اور 50 کی 28 صفر کو امام حسن کی شہادت ہے. تو اپنے باپ کے زندگی میں صرف 1.5 سال کے تھے. اس سے مکمل تربیت یا امام حسین کے ہاتھ ہوئی ہے جناب زینب کے ہاتھ. جناب زینب چونکہ خاندان کی
سب سے محترم خاتون، سب سے بابصیرت خاتون، ان کا لقب ہے عقیلۃ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عقل مند خاتون۔ اس لیے خاندان کے جتنے بچے ہیں ان کی تربیت میں ماں کا حصہ تو اپنی جگہ ہی ہے، لیکن جناب زینب کا حصہ سب زیادہ ہے۔ جناب عون محمد ہو، جناب شہزاد علی اکبر ہوں، جناب قاسم ہوں، یا خاندان کے دوسرے جوان جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، کیونکہ امام کے ساتھ شہید ہونے والوں میں 18 افراد ہیں۔ یہ چند خاص لوگ ہم لوگ الگ سے تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ تو 18 افراد ہیں، اور یہ مشہور ہے کہ 18 جوانان بنی ہاشم۔ اور ان تمام جوانوں کی تربیت میں جناب زینب کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ تو خاندان کی سب سے بابصیرت عالمہ جو درس تفسیر دیتی تھی، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے، انہوں نے ان بچوں کو اپنے قرآنی آیات کے سائے پر بات چڑھایا، ہر بچہ شعر بن کر میدان۔ جناب قاسم سن 48 میں ولادت باسعادت ہوتی ہے، باپ کی زندگی میں 1.5 سال کے تھے، باپ شہید ہو گئے۔ اب ان کی تربیت مردوں میں امام حسین کر رہے ہیں، عورتوں میں جناب زینب کر رہے ہیں۔ جو بسی کیا ناظرین وقت چھوٹے بریک کا ملتی ہے وقت کے بعد۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ ناظرین ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ یہ ذرا ارشاد فرمائے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی تربیت مردوں میں امام حسین علیہ السلام، جناب عباس، اور عورتوں میں جناب زینب، اور پھر ان کی والدہ ماجدہ جناب ام فروا۔ جناب عباس چونکہ شجاعت کا ایک نشان تھے، اور تمام خاندان کے جوانوں پر ان کی نظر رکھتی تھی کہ یہ لوگ ان کو ایسے انداز سے قربان چڑھانا ہے کہ یہ کل کوئی بھی مارکا پیش آئے تو اس میں نمایاں طور پر حصہ لیں، بہادری کے ساتھ حصہ لیں، دشمن کا بھرپور مقابلہ کریں، دل میں کسی دشمن کا کبھی خوف نہ آنے پائے۔ یہ اس لیے جناب عباس اور امام حسین یہ دونوں تھے مردوں میں تربیت کرنے والے، عورتوں میں جناب زینب اور ان کی ماں جناب ام فروا۔ جناب قاسم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کو تمام اسرار اور رموز سمجھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وقت آ جاتا ہے مدینے سے روانگی کا۔ تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اگرچہ سن 12 سال کا تھا، لیکن جب قافلہ جانے لگا جناب قاسم آگے لگا ماں کو سوار کرا، کیونکہ ایک عادت تھا کہ ہر بچہ اپنی ماں کو سوار کرا رہا تھا۔ جناب لیلا نے علی اکبر کو سوار کرایا ہے، تو جناب ام فروا نے قاسم کو سوار کرایا ہے، عباس سے دلاور نے جناب کلثوم کو سوار کرایا ہے، امام مظلوم نے جناب زینب کو سوار کرایا۔ سب کو معلوم تھا ہم جا رہے ہیں منزل شہادت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بے خبر نہیں تھا، اور اسی لیے امام علیہ مقام نے راستہ وہ انتخاب کیا کہ دنیا کو خبر ہو جائے، کل کوئی نہ کہے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جو شرکت کرنا چاہتا ہو، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہو، وہ آ جائے۔ چنانچہ امام مظلوم نے جو مکے سے لے کے کربلا تک جتنے مقامات پر ٹھہرے ہیں 20-22 مقامات، وہ ہر جگہ پر نماز پڑھائی ہے، خطبہ دیا، اور خطبہ میں واضح کیا کہ دین خدا پر اتنا سخت وقت آ چکا ہے کہ نوازہ نکل جائے، جو جان دینا چاہے وہ ساتھ چلے۔ اسے جو لوگ راستے میں آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ خاصا جا رہے ہیں، ہم سے جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، کہ خاندان کے لوگ جا رہے ہیں، جو لوگ شامل ہونا چاہتے تھے امام پر۔ یاد رکھو جس کے دل میں اللہ کے لیے شہادت کا جذبہ ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ تب ظاہر ہے کہ یہ جو 20-22 مقامات پر، یہ 24 مقامات پر امام ٹھہرے ہیں اور خطبہ دیا ہے، کیا ان خطبوں کا اثر نہیں ہوگا؟ یہ خطبے بھی بڑی تاثیر رکھتے ہیں ان نوجوانوں کے اہمیت کر رہے ہیں۔ اچھا ہم لوگ جا رہے ہیں اللہ کے دین کو بتانے جا رہے ہیں، سب بچے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اچھا ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کو بتانے جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ کلمہ بتانے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے
جتنے بچے ہیں کربلا میں، جتنے کمسن شہزادے ہیں، سب کا ایک ہی جذبہ تھا. اسی جب عاشور کا دن آیا تو انصار آگے بڑھے، انہوں نے پہلے درجے شہادت میں فائز ہوئے، پھر اولاد کی بارش ہوئی. جناب مسلم کی اولاد، جناب عقیل کی اولاد، جناب جعفر طیار کی اولاد، خاندان کے کئی جوان جب شہید ہو گئے تو جناب قاسم آئے امام کے ہاتھ، مولا مجھے بھی اجازت دی، مگر یہ نابالغ تھے، جی اس لیے ان پر جہاد واجب نہیں تھا. عمران نے فرمایا بیٹا تمہیں بالغ نہیں ہو، تم پر جہاد واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس طرح نہیں مولا میں جانا چاہتا ہوں. نہیں تم بہت کم سن ہو، جہاد تم پر واجب نہیں ہے. کئی مرتبہ اصرار کیا امام نے، ہر مرتبہ کہا کہ نہیں تم پر جہاد واجب نہیں ہے. بیٹا جب آخری مرتبہ امام سے باتیں سنی تو جا کے ایک جگہ رونے لگے. مجھے موقع نہیں ملا، میں تو راستے بھر یہ جذبہ بیدار کر کے آیا تھا کہ میں کربلا میں دین کی خاطر قربانی پیش کروں گا، میدان میں جاؤں گا، دشمنوں سے مقابلہ کروں گا اور امام پر اپنی جان نثار کروں گا. لیکن امام سے جاتے یاد آیا تھا شاید کربلا میں کہ میرے بابا نے کوئی تعویذ باندھا ہے میرے. اب یہ رو رہے تھے بیٹھے میں، بہت رو رہے تھے، کیا کروں میں کیسے امام کو راضی کروں، امام کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا ہوں، امام کو کیسے راضی کروں. امام سے جب میں کہتا ہوں امام کہتے تم نابالغ ہو، تم پر اجازت پڑتے، کیا کروں. بیٹھے یہ رو بھی رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کروں. اتنے یاد آ گیا اچھا میرے تعویذ ہے. اور بابا نے کہا تھا کہ جب کوئی سخت ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کرو. اب آج سے زیادہ سخت تو کوئی نہیں ہو سکتا. امام کے سارے ساتھی شہید ہو گئے، خاندان کے جوانان شہید ہو گئے، آج سے زیادہ سخت نہیں کرو. خط پڑھا، تعویذ کھولا، اس میں خط تھا. امام حسن مجتبیٰ نے اپنے چھوٹے بھائی کا خط لکھا، وصیت نامہ تھا وہ. ہاں کہ بھائی میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کو ہدیہ کی طرف قبول کرنا. خط پڑھا، خوش ہو گئے. وہ ایک سفارش مل گئی، بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی کی سفارش چھوٹا بھائی رد کیسے کر سکتا. خط لے کر خوشی خوشی پہنچے امام مظلوم کی خدمت میں. امام نے خط پڑھا اور رونا شروع کیا. یقیناً وہ زمانہ یاد آیا ایک وقت جب حسن حسین دونوں ساتھ ساتھ پیغمبر کے پاس رہتے تھے. پیغمبر دونوں سے پیار کرتے تھے، ایک کو دائیں دانوں پر دوسرے دائیں پر. بڑی دیر خط پڑھتے رہے، روتے رہے. پھر جناب قاسم سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. اللہ اکبر، اس سے اندازہ ہوتا ہے جو جواب ہے، اس سے دو باتوں کا اندازہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس نوجوان کے اندر شہادت کا جذبہ کتنا تھا، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شہزادہ بھی کم سے کم. امام نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے. چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. تو یہ بچپنے کا ایک انداز ہے، بچوں کو مٹھاس لگتا ہے. مٹھاس اچھی لگتی ہے. تو ان کو اور سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو کہتے ہیں یہ تو شہد سے زیادہ میٹھی. اور اس سے یہ بھی زیادہ ہوتا ہے کہ موت کو گلائے لگانا جیسے کسی میٹھی چیز کو اپنے منہ میں ڈالنا. تو دونوں باتیں ہیں، ایک تو شہادت کا جذبہ، چھوٹے سے بچے کی شہادت کا جذبہ، اور دوسری یہ کہ نہیں ہے تو یہ تو میٹھی چیز ہے، ہمارے لیے تو میٹھی چیز. امام نے اس موقع پر جملہ کہا بیٹا فہرست شہداء میں صرف تمہارا نام نہیں ہے، اصغر کا نام. یہ سن کر قاسم بے چین ہو گئے. ابھی تو اپنے پیروں پر چلنے کا قادر نہیں ہے، کیا دشمنوں کی فوجیں خیمے میں آ جائیں؟ امام نے کہا کہ نہیں، میری زندگی میں فوجیں خیمے میں نہیں آئیں گی، میں خود اپنے ہاتھوں پر لے کر. اللہ اکبر. پھر ایک امام نے بچے کو آراستہ کیا، خود امامہ سر پر باندھا، زرہ پہنائی، گھوڑے پر سوار کیا، نیزہ ہاتھ میں دیا، تلوار ہاتھ میں دی. جاؤ بیٹا خدا حافظ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ یہ شہزادہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جب شہزادہ قاسم نے میدان میں قدم رکھا ہے تو ایسا محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نکل آئے. تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، اور چلتے جا رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں سامنے کی. اس زمانے میں لشکر یزید میں ایک شخص تھا ازرق شامی. اور آپ کا بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان، اور اپنی شجاعت میں بے مثال سمجھا جاتا تھا. بڑا مغرور بھی تھا. یا اسے اپنے ذات پر بڑا غرور تھا. تو کسی نے اسے کہا کہ دیکھو یہ شہزادہ آ رہا ہے، جاؤ اس کام تمام کرو. اس نے کہا میں
میں کیا لڑوں اس سے؟ میں اس سے کیا لڑوں، میرے کو جو بیٹا جائے بچے گا. کو بھیج دیں گے. ایک بیٹے کو بھیجا، سیدنا قاسم نے وار کیا، اسے 2 ٹکڑے کر. پھر اس نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، شہزادے نے اس کو بھی وار کر کے واسطے جنت کیا. پھر تیسرے کو بھیجا، شہزادے نے اس کو بھی وار کر کے واسطے جنت کیا. چوتھے کو بیٹا، 4 بیٹے اس کے اسی طرح آتے رہے اور واسطے جنت ہوتے. اس کے بعد پھر وہ آیا. اب تو غصے سے بےتاب تھا. اللہ ہو گیا. ہیں میرے 4 بیٹے، ہر بیٹا جوان، اور اس ننھے شہزادے کے ہاتھوں سب دنیا سے چلے گئے. اب بڑے غیظ و غضب میں نکلا، میں اس بچے کے پاس دعا کروں. لیکن جب پہنچا، شہزادہ قاسم نے اس کو بھی ایسا وار کیا 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے. اور فوج میں حلقہ میں ہیں یہ کیسے تمام ہے جو ابھی 12-13 سال کا سن ہے، اور ازرق شامی جو دنیا کا نامی گرامی پہلوان ہے، اس کو اس نے یوں ختم کر دیا. ایک ہلچل مچ گئی، کیسے اس جوان پر قابو پائے. اب پھر سب نے طے کیا کہ اس کا تنہا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہر طرف سے محاصرہ کرو، ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. آؤ سب نے کہ گئے اس جوان کو. اب عجیب عالم تھا، ہر ایک کوئی تیر پھینک رہا ہے، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے، کوئی تلوار مار. یہاں تک کہ شہزادہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرا. امام کو آواز دی، یا اماں ادرکی، اے میرے چچا میری مدد کرو. اللہ اکبر. یہاں پر ایک عجیب جملہ مورخین نے لکھا کہ کربلا میں واحد جوان کے جو زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا وہ شہزادہ قاسم کے کام. دشمن میں ایسی افطاری پھیلی، امام چلے ہیں دشمن کی طرف، تو دشمن میں ایسی افطاری پھیلی کہ ادھر کی فوجیں ادھر جانے لگی، ادھر کی فوجیں ادھر جانے لگی. درمیان میں جناب قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی جس میں باغت پکا دیا، یا اماں اے میرے چچا میری مدد کر. پھر دوسری ٹاپ پڑتی تھی، پھر پکا دیا، یا اماں اے چچا میری مدد کر. جب میرے امام پہنچے ہیں تو جناب قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. وہاں امام مظلوم نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا تمہارے چچا کے لیے بات کتنی شاخ ہے کہ تم پکارتے رہے مگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکا. ارباب مقاتل نے ایک جملہ عجیب لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کا لاشا اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ بکھرے ہوئے لاش، بکھرے ہوئے ٹکڑے کہیں کہیں پڑے ہوئے تھے. امام عالی مقام نے ابا اتاری، ابا کے اندر قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ایک گٹھری سے لے کر خیمے کی طرف چلے ہیں. اور جب خیمے کے دروازے میں پہنچے ہوں گے تو جناب ام فرما کو پکارا ہوگا، اے ام فرما اپنی امانت لے جاؤ. مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب ماں نے اپنے لال کے ٹکڑوں کو دیکھا ہوگا کہ ہاتھ بھی قطع ہو چکا ہے، پیر بھی قطع ہو چکا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو کیا عالم ہوا ہوگا. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ جناب سید الشہداء نے اس گٹھری کو جس میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے تھے خیمے کے اندر رکھ دیا. ساری بیویاں جمع ہو گئیں. کوئی امام حسن کو یاد کر رہی تھی، واہ حسنا. کوئی علی کو یاد کر رہی تھی، واہ علیہ. کوئی قاسم کا نام لے رہی تھی، واہ قاسمہ. ہائے شہزادہ قاسم جس کی لاش زندگی میں گھوڑوں سے پامال ہو گئی. افلاک سے آواز آ رہی تھی، یا حسینہ. ہائے میرا حسین کس طریقے سے مقتل میں اپنے بھتیجے کی لاش کو لے کر چلا گیا. اے پالنے والے ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. قائم ٹی وی کے زیر اہتمام جو یہ پروگرام ہے میرے مالک، اس پروگرام کا انہیں اجر و ثواب عطا فرما. ہمارے محترم اقبال حسین نظیم صاحب جو بہت خوبصورتی سے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو صحت و عافیت سے رکھنا. ان کی ٹیم کے تمام برادران کو اپنی توفیقات سے سرفراز فرما. اے میرے مالک ہم سب کو آل محمد کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کربلا کے یہ واقعہ تاریخ انسانی کا سب سے منفرد واقعہ ہے. ہمیں مظلوم کربلا کا غم مناتے رہنے کی سعادت نصیب فرما. ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء اور تمام ائمہ تعلیم اور شہداء کربلا کی زیارت کا شرف نصیب فرما. روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے تمام ناظرین کو میرے مالک اپنی رحمتوں سے فیضیاب فرما اور ہم سب کو محمد و آل محمد کو کرما برداروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جب لاش قاسم کو علمدار نے دیکھا، افزئی کی طرف غیظ سے جرار نے دیکھا، منہ بھائی کا رو کر شہ ابرار نے دیکھا، کی عرض
بڑا داغ نمک بار نے دیکھا، تیغوں سے جب سروے رواں کٹ گیا آقا، واللہ کہ دل عزیز سے اب ہٹ گیا آقا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جناب قاسم بن حسن علیہ السلام کی سیرت، کردار اور ان کی بہادری کے عنوان سے گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے عالی جناب علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب۔ پاک پروردگار ہمیں جناب قاسم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام تاریخ کربلا کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اقبال حیدر نریم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔